نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین اور جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آج کی نشست میں ادب بندگی کے حوالے سے ایک اہم نکتے پر اپنی گفتگو کو مرکوز کرنا چاہتے ہیں. ادب اٹ سیلف ایک بڑا وسیع موضوع ہے. پھر بندگی اپنی جگہ ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے. ادب اور بندگی پر اور ادب بندگی کر یعنی بندگی کا ادب کیا ہے، اس پر کئی نشستیں درکار ہیں. لیکن آج کی گفتگو کے لیے میں نے ادب بندگی میں سے ایک پہلو اخذ کیا ہے، یعنی چنا ہے، جس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور اس کے پورے تصور کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا ادب، یا اللہ سے مانگنے کا ادب. جسٹ اس ایک نکتے پر کہ بندہ جب اللہ کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، یا اس کی بارگاہ میں کوئی التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اس سے کچھ مانگتا ہے، تو اس مانگنے کا ادب کیا ہے، سوال کرنے کا ادب کیا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا ادب کیا ہے. بس یہ ایک پوائنٹ ہے، ایک نکتہ ہے. آج کی نشست اس پر خاص کر رہا ہوں. آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ادب کا مفہوم مختصراً بیان کر دوں، اور پھر سلف صالحین میں اس کی اہمیت کیا تھی جسے ہم آج اپنی زندگی میں نظر انداز کر گئے ہیں، اس کا تھوڑا تذکرہ ہو جائے. پھر ہم آگے اس امر کی طرف آ جائیں گے جس کا میں نے بیان کیا. ادب لغوی اعتبار سے دسترخوان کو کہتے ہیں. مأدبہ کا لفظ عربی میں یوز ہوتا ہے. دسترخوان یا وہ ڈنر، وہ کھانا جس میں ہر قسم کی ڈشز رکھی جاتی ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں اس ڈنر کے لیے، اس دسترخوان پر. ایسا دسترخوان یا ایسا کھانا جس پر لوگ جمع ہوں مل کر کھانے کے لیے، اور ہر قسم کی انواع و اقسام کا کھانا اس میں موجود ہو، اس کو مأدبہ کہتے ہیں. اور اس کا جو اصل ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ ہے ادب. اب اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے اس لفظ پر، ادب پر، جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا معنی یوں بن جاتا ہے لغوی اعتبار سے کہ ایک انسان کی زندگی میں یا کسی انسان کے اخلاق میں اور اس کے طور طریقے میں اور اس کے بیہیویئر میں ممکنہ حد تک بہت سی خوبیوں کا جمع ہو جانا. انسان میں مختلف قسموں کی خوبیاں ہوتی ہیں. ایک خوبی ہے کہ انسان سچ بولتا ہے. اس کے ساتھ ایک خوبی ہے کہ انسان جس سے وعدہ کرتا ہے ایفا کرتا ہے، پورا کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. یہ خوبی ہے دھوکہ نہیں دیتا.
یہ خوبیاں انسان سخاوت سے پیش آتا ہے۔ ایک آدمی کنجوس ہوتا ہے، ایک کی طبیعت میں سخاوت ہے، ایک کی طبیعت میں انتقام لینا ہے، ایک کی طبیعت میں معاف کر دینا ہے، عفو درگزر کرنا ہے۔ ایک شخص غیبت چغلی کرتا ہے اور دوسرا شخص قطعی طور پہ اپنی زبان کو کسی کی غیبت چغلی کے لیے نہیں کھولتا۔ ایک آدمی دوسرے کی برائی دیکھتا ہے، ایک شخص کی نگاہ برائی کو نہیں دیکھتی۔ ایک آدمی دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے، ایک آدمی دوسرے کی صرف بھلائی بیان کرتا ہے، برائی سے زبانوں کو بند رکھتا ہے۔ ایک آدمی تکبر کرتا ہے، دوسرا تواضع اور انکساری سے کام لیتا ہے۔ الغرض یہ ایک طویل فہرست ہے۔ میرے خطابات ہیں حسن خلق پر، اخلاق حسنہ پر، بہت سی نشستیں ہیں، اور خاص طور پہ جب ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں میرا 10 راتوں کا خطاب ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر میرا موضوع حسن خلق ہوتا ہے۔ اخلاق حسنہ کیا ہیں، آداب حسنہ کیا ہیں، حسن مودت کیا ہے، حسن الفت کیا ہے، حسن اخوت کیا ہے۔ تو ان موضوعات کو اگر تفصیل میں جانا چاہیں تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ پھر میری کتابوں میں بھی بہت سی کتب ہیں اس سبجیکٹ پر میری۔ اس نشست میں تو میں اختصار سے چیزوں کو جمع کر رہا ہوں۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ بہت سے اچھے پہلو ہیں انسان کی طبیعت میں، خوبیاں ہیں، یہ متفرق ہوتی ہیں۔ کسی میں کوئی خوبی ہے، کسی میں کوئی دوسری خوبی ہے، کسی میں ایک اور خوبی ہے۔ جس میں یہ خوبی ہے ممکن ہے دوسری خوبی اس میں نہ ہو۔ جس شخص میں اچھائی، سچ بولنے کی خوبی ہے، اس نے ممکن ہے دوسری خوبی نہ ہو، سخاوت نہ ہو۔ جس شخص میں سخاوت کرنا، دوسروں سے بھلائی کرنا، غریب کی مدد کرنا یہ خوبی ہے، اس میں ممکن ہے حلال و حرام کا امتیاز نہ ہو۔ جس شخص میں تواضع اور انکساری کی خوبی ہے، ممکن ہے اس میں ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کے حضور صدق اور اخلاص کی خوبی نہ ہو۔ تو اگر یہ ساری خوبیاں جو منتشر ہیں، متفرق ہیں، مختلف طبیعتوں میں، یہ ساری خوبیاں اگر انسان کی طبیعت کے دسترخوان پر جمع ہو جائیں، ایک انسان کی شخصیت کے اندر جمع ہو جائیں، اور ان تمام خوبیوں کو ایک شخص کی جب طبیعت میں جمع کر دیا جائے اور پھر ان کے اندر ایک خوبصورت ملاپ اور اعتدال پیدا ہو جائے، اس کا جو آؤٹ کم آئے گا اس کو ادب کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ادب اور مأدبہ، تو دسترخوان میں دیکھیے نا، آپ کھانا لگاتے ہیں، اس میں روٹی بھی ہوتی ہے، اس میں چاول بھی لگاتے ہیں، اس میں پلاؤ ہوتا ہے یا بریانی بھی ہوتی ہے، اس میں سالن بھی ہوتا ہے، ممکن ہے اس میں چکن کی ڈش ہو، اس میں لیمب کی ڈش ہو، اس میں دال ہو، اس میں سبزیاں ہوں، یہ بھی ہوتا ہے، سیلڈ بھی رکھتے ہیں اس پر، پھر اس کے ساتھ آپ ڈرنک بھی رکھتے ہیں، مختلف لوگوں کے لیے پانی بھی رکھ دیتے ہیں، کسی کے لیے کوک رکھتے ہیں، پیپسی رکھتے ہیں، جوس رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھل رکھتے ہیں۔ یہ تعریف ہے دسترخوان کی، جس میں بہت سے لوگوں کو آپ دعوت دے کے بٹھاتے ہیں۔ تو گویا اتنی چیزوں کو جمع کرنا، یہ جو جمع کرنے کا عمل ہے، انواع و اقسام کے کھانوں کو، مشروبات کو اور پھلوں کو جمع کرنا، اس سے ادب اور مأدبہ کا لفظ نکلا ہے۔ اور یہی خوبیاں، اخلاق، اچھے آداب، اچھے طور اطوار، اچھی خصلتیں، یہ ساری جمع ہو جائیں اور انسان کا جو من ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کی شخصیت ہے، اس کے دسترخوان پر اکٹھی پائی جائیں، تو اس سے شخصیت کا جو طرز عمل پیدا ہوگا یا جو اس کی شکل اور امیج پیدا ہوگی، اس کو انسانی زندگی میں ادب کہتے ہیں۔ تو گویا ادب ایک جزوی طرز عمل کا نام نہیں ہے، ایک ٹوٹیلٹی کا نام ہے، ایک کلی طرز عمل کا نام ہے، جو پوری کی پوری شخصیت کو سنوار دیتا ہے، جو انسان کی پوری سیرت کو سنوار دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دو کاموں میں اچھائی ہے اور دوسری چیزوں میں روڈ ہے۔ پڑھائی میں اچھا شوق ہے اور ماں باپ کے ساتھ روڈ بیہیویئر ہے، یا دوستوں کے ساتھ بہت پیار محبت سے ملنے والا ہے وہ شخص، مگر بہن بھائیوں کے ساتھ درستگی کے ساتھ ملتا ہے۔ نہیں، ساری خوبیاں ہر جگہ یکساں قائم ہوں اور اعتدال کے ساتھ قائم ہوں، یکساں ہر جگہ، ہر وقت، ہر ایک کے ساتھ برتاؤ میں۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس
بیہیویئر کو اور طرز عمل کو ادب کا نام دیتے ہیں۔ یہ گفتگو ہو گئی کہ ادب کیا ہے، یہ میں نے ایک سمجھے مختصر سا ایک اس کا خلاصہ پیش کر دی۔ اب جو ادب ہے ہم عام طور پہ اس کے بڑے لمیٹڈ معنی سے واقف ہیں۔ ہم ادب کا معنی لیتے ہیں کسی کی رسپیکٹ کرنا، بزرگوں کی، ماں باپ کی، اساتذہ کی، مشائخ کی، اللہ والوں کی، بزرگوں کی عزت اور احترام اور تعظیم و تکریم، اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ادب ہے۔ بے شک یہ ادب ہے، مگر یہ کل ادب نہیں ہے، یہ سارے ادب کے معنی کا ایک جز ہے، یہ ایک جز ہے۔ ہاں یہ بھی ادب ہے، مگر اس سے ادب مکمل نہیں ہوتا۔ ادب بڑے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ادب چھوٹے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ادب اپنے جیسوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ادب طاقتور کے ساتھ برتاؤ میں بھی ہے، ادب کمزور کے ساتھ برتاؤ میں بھی ہے، اپنے سے اونچے کے ساتھ برتاؤ میں بھی ادب ہے، اپنے سے نیچے والے کے ساتھ بھی برتاؤ میں ادب ہے، دوست کے ساتھ برتاؤ میں بھی ادب ہے، دشمن کے ساتھ برتاؤ میں بھی ادب ہے، جانوروں کے ساتھ برتاؤ میں بھی ادب ہے، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ برتاؤ، اگر وہ برتاؤ خوبصورت ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تو وہ ادب ہے۔ حسن معاملہ ادب ہے، تو یہ ادب ہے مخلوق کے ساتھ۔ پھر ہر مخلوق کا حق آپ پر کیا ہے؟ ماں باپ کا حق ہے، بچے ان کے حق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سے برتاؤ کریں، یہ ماں باپ کا ادب ہے۔ اساتذہ کا ادب، انہوں نے علم دیا ہے۔ چھوٹے کا ادب شفقت کرنا، محبت کرنا، چھوٹوں کو پیار دینا، یہ اس کا ادب ہے، یعنی اس کے حق کو نہایت خوبصورتی اور عمدگی سے پورا کرنا، ادا کرنا، یہ ادب ہے۔ پھر مخلوق کے ادب میں سب سے اونچا ادب اولیاء اور صالحین کا ہے، اور ان سے سب سے اونچا ادب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، انبیاء کا ادب ہے۔ یہی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا ادب ہے، اور سب سے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ کے نبی کا ادب ہے۔ جیسے ان کا رتبہ اور جیسے ان کا مقام ہے، ان کے ساتھ تعلق، برتاؤ اور معاملہ کرنے میں اتنا ادب، اور پھر اس سے اونچا اللہ کا ادب، وہ خالق و مالک ہے، اللہ کا ادب۔ اب آج کی گفتگو میں کہ اللہ کے ساتھ بندے کا ادب کیا ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے ساتھ معاملہ کتنی خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس معاملے کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ کتنا حسین اور جمیل ہے، یہ ہوگا ادب مع اللہ۔ تو الادب مع الخلق، مخلوق کے ساتھ ادب، الادب مع الرسول، اللہ کے نبی اور رسول کے ساتھ ادب، اور الادب مع اللہ، اللہ کے ساتھ ادب۔ یہ براڈر سپیکٹرم آ گیا، اللہ کے ساتھ ادب۔ اب اس اللہ کے ساتھ ادب کا جو پورا ایک وسیع سبجیکٹ ہے، اس میں ایک گوشہ لے رہا ہوں، صرف ایک گوشہ، کہ اللہ سے مانگنے کا ادب۔ جب اللہ سے ہم کلام ہو تو ادب کیسا؟ قرآن مجید کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ لوگو، یہ قرآن سارا کا سارا دسترخوان ہے، یہ مأدبہ ہے، فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ، اس قرآن کے ادب میں سے سیکھا کرو، اس دسترخوان سے ادب لو، یعنی اپنی زندگیوں کو سنوارو، اس سے اپنے گفتگو کا انداز خوبصورت کرو، برتاؤ کا انداز خوبصورت کرو، سوچیں بہتر کرو، خواہشیں بہتر کرو، اعمال بہتر کرو، افعال بہتر کرو، طرز عمل بہتر کرو، اپنے رویے بہتر کرو، یعنی قرآن کے دسترخوان ادب سے ایسا مواد لو جس سے آپ کے رویے خوبصورت ہو جائیں۔ تو اگر آپ مختصراً ایک جملے میں لیں تو رویوں کو خوبصورت کر لینا یہ ادب ہے۔ وہ رویہ کسی کے ساتھ بھی ہے۔ جب یہ چیز بیان ہو گئی تو اس کے ساتھ اب اس سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ادب کی اہمیت کیا تھی۔ ادب کی اہمیت یہ تھی کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تابعین کے اور تبع تابعین کے، اتباع و تابعین کے زمانے میں جو سلف صالحین کا زمانہ تھا، سال ہا سال ہم لوگ سفر کرتے تھے کسی نہ کسی جگہ سے جا کے ادب سیکھنے کے لیے، ادب کے طالب ہوتے، خواہ سال ہا سال ہی ہمارے ادب کے سیکھنے میں کیوں نہ لگ جاتے۔
امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک خود، کہ جب میں بچہ تھا تو میری والدہ مجھے نصیحت کرتی تھی، ہر وقت نصیحت کرتی تھی۔ ایک بزرگ تھے اس وقت، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن التیمی المدنی، حضرت ربیعہ بڑے اللہ والے صالح تھے۔ میری والدہ کہتی تھی بیٹے ان کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرو اور فقط ان سے ادب سیکھو، علم بعد میں سیکھنا، یعنی علم سیکھنے سے پہلے ادب سیکھو۔ جب ادب سیکھیں گے تو علم سیکھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، علم میں امتیاز کرنے والے بھی بن جاؤ گے کہ علم میں کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ معلومات کا ذخیرہ ہی جمع کر لو اور وہ معلومات کا ذخیرہ تمہارے ذہن میں ایک انتشار پیدا کر دے اور تمہاری شخصیت میں ایک انتشار پیدا کر دے، تمہاری یکسوئی ختم ہو جائے، تمہارے اندر ایک تفرق پیدا ہو جائے، بکھر جاؤ۔ علم اگر معلومات کی صورت میں جمع ہوتا چلا جائے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، انٹرنیٹ سے بھی، آن لائن جو کچھ مل رہا ہے، کتابوں سے بھی، ہر جگہ جہاں انبار لگا ہوا ہے آج کل معلومات کا، تو ساری معلومات آپ لیتے چلے جائیں اور علم کا ادب نہیں ہے، یعنی اس کو تطہیر کرنا، اس کی تہذیب کرنا، اس کو صاف کرنا، اس میں سے غلط کو نکالنا، صحیح کو اخذ کرنا، میل کچیل کو دور کرنا، رطب و یابس کو نکالنا، نقصان دہ مواد کو نکالنا، فائدہ مند کو اخذ کرنا، یہ تمیز کیسے آتی ہے؟ اس شعور سے آتی ہے جو شعور ادب سے جنم لیتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے کہ پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تربیت فرماتے امت کی، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ یہ جو اللہ نے رسول بھیجے ہیں، عظیم رسول، یہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ پروسیجر دیکھیں، ترتیب دیکھیں، میتھڈولوجی دیکھیں کیا ہے، ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اس کے بعد تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تمہارے اندر جو میل کچیل ہے، جو نفس امارہ نے، نفوس نے پیدا کر رکھی ہے، عجیب خواہشات ہیں، عجیب حرص ہیں، عجیب قسموں کے لالچ ہیں، عجیب قسم کی طبیعتوں کے اندر خرابیاں ہیں، ان کو صاف پاک کر کے تمہارے نفوس کی جو تختی ہے، دلوں کی تختی، اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ یعنی جس پر لکھا جانا ہے، پہلے زمانے جو بچوں کو اسکولوں میں تختیوں پر لکھنا سکھاتے تھے، تو جب وہ بھر جاتی تھی تختی تو پھر اس کو گاچنی ہوتی تھی، تو اس سے دھو کے تو صاف کرتے تھے، اس کے بعد پھر لکھتے تھے، پھر صاف کرتے تھے، پھر لکھتے تھے۔ تو جو کچھ پہلے لکھا ہوا ہے اس سیاہی کو دھو دینا، صاف ستھرا کر دینا، پھر خیر کا علم لکھنا، اس علم سے نفع ہوتا ہے۔ جو انوانٹڈ چیزیں ہیں، پودے اگا جاتے ہیں، تو مالی اگر ان کو اکھاڑ کے پھینک دے اور کیاری کو صاف کر دے تاکہ وہ پھل پھول اور پودے اگیں جو مالی چاہتا ہے، یہ جو پروسیس کرتا ہے مالی، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اس سے زمین ادب کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید کی آیتوں کا تلاوت کرتے ہیں تم پر، جن آیتوں سے تمہارے من میں ایک روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے، اور اس نور سے تم دیکھنے لگتے ہو کہ تمہارے اندر کیا خرابیاں، کیا گناہ، کیا برے میلانات، کیا برے رجحانات ہیں، کن کن چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے تمہیں، کون سی نقصان دہ چیزیں ہیں۔ گویا اندھیرا کمرہ ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، اگر روشنی نہ ہو، آپ کہیں جا رہے ہیں، ممکن ہے سانپ موجود ہو، سانپ کٹ لے، بچھو کٹ لیں۔ روشنی کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیا کیا ضرر رساں، نقصان دہ چیزیں ہیں، تب پتہ چلے گا تو بچنے کی کوشش کریں گے نا، پھر خواہش پیدا ہوگی کہ میں ان چیزوں سے بچوں، اور جب بچنے کی طلب پیدا ہوتی ہے تو یزکیکم، پھر ان بری چیزوں سے تمہیں پاک صاف کرتے ہیں، تطہیر کرتے ہیں، تہذیب کرتے ہیں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں، پروسیس، پیوریفیکیشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر تمہیں تعلیم دیتے ہیں قرآن کی، کتاب الہی کی اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور دیگر اسرار اور رموز کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میتھڈولوجی ہے، جو پروفیٹک اسٹریٹجی،
پروفیٹک میتھڈولوجی ہے ٹیچنگ کی، تعلیم و تربیت کی، اس میں تزکیہ ادب سکھانا پہلے ہے، علم دینا بعد میں ہے۔ ہمارے یہاں الٹ پلٹ ہو گیا، ترتیب نہیں رہی، ہمارے فوکس بگڑ گئے، پرائورٹیز چینج ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے سیکھ کر بھی ہم نہیں سیکھتے۔ تو سلف صالحین میں وہ کہتے کہ ہم علم سے پہلے ادب کو سیکھتے، اور حضرت ابن وہب بیان کرتے ہیں جو امام مالک کے اکابر تلامذہ میں سے تھے، اور آپ نے ان کا مذہب اور فقہ اور ان کا علم آگے روایت کیا، فرمایا کہ جو کچھ ہم نے امام مالک سے روایت کیا ہے اس میں علم سے کہیں زیادہ ادب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آپ سے ہم نے علم جتنا سیکھا اس سے کہیں زیادہ ہماری ضرورت تھی، نسلوں کی ضرورت تھی، ہم نے ادب زیادہ روایت کیا ہے، کیونکہ علم سے شخصیت نہیں سنورتی، ادب سے سنورتی ہے، ادب سے شخصیت سنورتی ہے اور علم سے نکھرتی ہے۔ کوئی چیز سنوری ہوئی ہوگی تو پھر نکھار آئے گا نا، اور اگر سنوارنے کی بجائے بگاڑنے کا عمل ہے، بندہ بگڑا ہوا ہے، تو نکھار کس چیز کا آئے گا؟ تو نکھار بھی تو برائی کا ہی آئے گا نا۔ تو سنورنا پہلے ہے، نکھرنا بعد میں ہے۔ ادب سنوارتا ہے اور اس کے بعد علم نکھارتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول، وہ فرماتے کہ ہم علم سے کہیں زیادہ ادب کے محتاج ہیں، کیونکہ ادب سلیقہ دیتا ہے، ادب دوسرے سے تعلق کو خوبصورت بناتا ہے، ادب عمدگی دیتا ہے، ادب آپ کے اندر اخلاق کی خوشبو پیدا کرتا ہے، کی سیرت کو خوبصورت بناتا ہے، نرم بناتا ہے۔ اگر اس کے اندر سختی ہے اس کو توڑتا ہے، رعونت ہے توڑتا ہے۔ ادب آپ کو بندگی دیتا ہے۔ یاد رکھیں، علم بندگی نہیں دیتا، علم نالج ہے، اس کے اور بہت سے فوائد ہیں، بہت سے فوائد اور فضیلتیں ہیں، مگر بندگی ادب سے ملتی ہے۔ زندگی میں کا سنورنا ادب سے ہے، معاملات کا بہتر ہونا ادب سے ہے۔ اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے، اور ائمہ سلوک کی آلموسٹ بیشتر کتب میں یہ قول موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سنوارنا چاہے وہ ادب اور علم میں یہ تناسب پیدا کرے کہ ادب آٹے جتنا ہو اور اس میں علم نمک جتنا ہو، تو وہ علم علم نافع بنتا ہے، وہ علم آپ میں نکھار پیدا کرے گا۔ وہ علم نکھار پیدا کرتا ہے جس کی مقدار نمک جتنی ہو اور اس کے ساتھ ادب آٹے جتنا ہو۔ آپ جب گوندتے ہیں روٹیاں بنانے کے لیے تو آپ دیکھیں نا، ایک پرات میں، ایک برتن میں آٹا ڈالتے ہیں کتنا، اور اس میں اتنا نمک ڈالتے ہیں، اتنا نمک، علم، اتنا سا علم نافع بنتا ہے، فائدہ مند بنتا ہے اگر اس کے ساتھ اتنا ادب شامل ہو۔ ادب حسن سیرت دیتا ہے، سوچ میں عمدگی لاتا ہے، فکر میں عمدگی لاتا ہے، طلب میں عمدگی لاتا ہے، خیال کو پاکیزہ کرتا ہے، برتاؤ کو پاکیزہ کرتا ہے، آپ کی بندگی کو خوبصورت بناتا ہے، زندگی کو سنوارتا اور حسین بناتا ہے۔ یہ ساری چیزیں علم نہیں کرتا، علم تو یہاں پر ہے۔ علم تو جہالت کے پردے اٹھاتا ہے، فلسفہ دیتا ہے، فکر دیتا ہے، سوچ دیتا ہے، ریزننگ دیتا ہے، انٹرپریٹیشن دیتا ہے، دلائل دیتا ہے، علم کے اور کام ہیں۔ مگر زندگی کو سنوارنا، من کو سنوارنا، دل کی خواہشات کو صحیح راہ پہ لگانا، فکر کو صحیح راہ پہ لگانا، اخلاق کو اچھے عمدہ طور طریقے دینا، ایک حسین شخصیت بنا دینا تاکہ لوگ آپ سے محبت کریں اور ان سے قبل آپ ان سے محبت کریں، یہ چیزیں علم نہیں، علم کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ ادب کا سبجیکٹ ہے جس سے سیرت سنورتی ہے۔ اس لیے اولیاء نے فرمایا طاعت یعنی عبادت بھی بعد میں نفع مند ہوتی ہے۔ اولیاء اور سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ طاعت اور عبادت اے بندے تمہیں جنت تک پہنچاتا ہے، مگر ادب تمہیں اللہ تک پہنچاتا ہے، ادب اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن القاسم امام مالک کے ایک شاگرد ہیں، سلف صالحین میں بڑا نام ہے،
وہ آخری عمر تھی، وفات سے پہلے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے ہیں میں شرمندہ ہوں، پشیماں ہوں، کچھ حسرت ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا میں نے 20 برس امام مالک کے پاس ہم نے گزارے، 20 برس، اس میں 18 برس ہم نے آپ سے ادب سیکھا تھا، 18 برس ادب سیکھنے پہ لگائے، اور آخری 2 برس فقط علم سیکھنے پہ لگائے۔ آج زندگی گزار کے افسوس ہو رہا ہے کاش وہ آخری 2 سال بھی ادب سیکھنے پہ لگائے ہوتے۔ جو نفع ادب سے ملا وہ نفع علم میں نہ تھا۔ یہ میری کتب میں تفصیل کے ساتھ اور موجود ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو چند چیزیں بنیادی طور پہ عرض کر دی کہ ادب کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا ادب یہ انبیاء علیہ السلام سے سیکھے، اور قرآن مجید اس کی تعلیم دیتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا ادب۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا ادب اللہ سے کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلام، وہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین۔ نمرود کو اور اپنی قوم کو بتا رہے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا اللہ، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانا دیتا ہے، جو مجھے پانی دیتا ہے۔ جب بھوکا ہوتا ہوں تو کھانا دیتا ہے، پیاسا ہوتا ہوں تو پانی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ اب ادب دیکھیے اس میں کیا ہے۔ پہلے فرمایا میرے رب نے مجھے پیدا کیا اور وہ ہدایت دیتا ہے، پھر فرمایا وہ مجھے کھانا دیتا ہے، اپنا ذکر کہیں نہیں کیا۔ یطعمنی، وہ مجھے کھانا دیتا ہے، ویسقین، وہ مجھے پلاتا ہے۔ اور جب مریض ہونے کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے مریض کر دیتا ہے، یعنی کھانے کا ذکر کیا تو فرمایا یطعمنی، وہ میرا رب مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ یہدین، میرا رب مجھے ہدایت دیتا ہے، میرا رب مجھے کھانا کھلاتا ہے، میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ مگر یہ ساری خیر کی باتیں تھیں۔ جب مرض کا ذکر آیا یہ نہیں کہا کہ جب میرا رب مجھے مریض کر دیتا ہے تو شفا دیتا ہے، نہیں، مریض ہونا اس کے اندر چونکہ نقص کی بات ہے وہ اپنے مولا کی طرف منسوب نہیں کی۔ جتنی اچھائی کی باتیں تھیں، نعمتیں تھیں، اللہ کی طرف منسوب کی۔ جب مرض کا ذکر آیا تو کہا اذا مریض، تو جب میں مریض ہو جاتا ہوں فہو یشفین، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح خضر علیہ السلام نے، آپ کو معلوم ہے کہ 2 بچوں کی کشتی بھی توڑی۔ کشتی توڑنے میں ایک نقص ہے، اور کسی کی دیوار تعمیر کر کے اس کے خزانے کو محفوظ کرنا تاکہ لوگ اس کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ خیر کا عمل ہے، اور کشتی توڑنا دیکھنے میں ایک نقصان کا عمل ہے۔ اب دیکھیے ذکر کیسے کرتے ہیں، فرماتے ہیں سورہ کہف میں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کشتی آپ نے کیوں توڑی، تو آپ کہتے ہیں جب میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو توڑ دوں، اس کو عیبدار بنا دوں۔ پیچھے کوئی بادشاہ آ رہا تھا، وہ اچھی کشتیاں ضبط کر رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہ یتیم بچے ہیں، ان کی کشتی ٹوٹی ہوئی ہوگی تو چھوٹ جائے گی، رزق کا ذریعہ ہے، بادشاہ نہیں ان کی کشتی ختم کرے گا۔ اب کشتی توڑنے کی بات فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ، تو میں نے ارادہ کیا ان اعیبہا، کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں۔ اور جب دیوار بنانے کا ذکر آیا تو نہیں کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ ان یتیم بچوں کی دیوار جس کے نیچے خزانہ دفن ہے تعمیر کر دوں تاکہ دوسرے لوگ ان کا خزانہ نکال کے نہ لے جائیں۔ جب اس کا ذکر آیا تو اس وقت کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ ان کا خزانہ اس وقت تک چھپا رہے جب تک یہ جوان نہیں ہو جاتے۔ جو کسی کے ساتھ بھلائی کی اس کا ذکر کرتے ہوئے نہیں کہا کہ میں نے یہ چاہا، نہیں، اس وقت کہا آپ کے رب نے چاہا کہ ان کے خزانے کو لوگ چرا نہ سکیں، محفوظ رہے۔ اور جو توڑنے کا ذکر کیا کشتی کو تو اس وقت کہا کہ میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو عیبدار کر دوں۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے
کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے، قیامت کے دن، سورہ المائدہ میں ہے۔ بعد میں جب لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا، ان کی پوجا شروع کر دی، تو باری تعالیٰ ان کی پوری قوم کو سنانے کے لیے دراصل ایک منظر ہوگا، تاکہ ان کی قوم سنیں کہ اللہ نے کیا پوچھا ہے اور ان کے پیغمبر نے کیا جواب دیا اپنی قوم کے بارے میں۔ اس مکالمے کا ذکر ہے کہ اللہ پوچھے گا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیسے کلام کریں گے اللہ سے، کیسے کلام کریں گے، وہ مکالمہ ہے۔ پوچھے گا کہ کیا عیسیٰ آپ نے حکم دیا تھا انہیں کہ بعد میں میری پوجا کرو، مجھے خدا بنا لو، کیا آپ نے انہیں کہا تھا؟ ان کی قوم کو سنانے کے لیے آگے جواب دے رہے ہیں اللہ سے ہم کلام ہے، عرض کرتے ان کنت قلتہ فقد علمتہ۔ اب جواب تو بڑا سمپل بنتا ہے کہ نہیں باری تعالیٰ میں نے تو ان کو کبھی نہیں کہا تھا، یہ انہوں نے از خود کیا، میں نے نہیں کہا، اپنی صفائی دیں۔ اب یعنی اللہ کی شان اتنی بلند ہے، اتنا اونچا رتبہ ہے اس ذات کا۔ جب اس نے پوچھا کہ عیسیٰ تو نے کہا تھا انہیں کہ بعد میں میری پوجا کرنا، تو یہ جواب دینا ادب نے گوارا نہیں کیا کہ جواب میں کہیں نہیں میرے مولا میں نے نہیں کہا۔ اپنی صفائی دینا بھی اس کی بارگاہ کے مرتبے اور ادب کے اعتبار سے مناسب نہیں سمجھا۔ عرض کیا ان کنت قلتہ، اے میرے مولا اگر میں نے انہیں ایسا کہا ہوتا یا کہا ہے فقد علمتا، تو تجھے خود اس کا بہتر علم ہوتا۔ اپنی صفائی دینا بھی اس بارگاہ میں بے ادبی سمجھی۔ دونوں بات، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو بہتر جانتا۔ تو یوں نہیں کہا لم اقل ہو کہ باری تعالیٰ میں نے نہیں کہا، نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد عرض کیا وقال تعلم ما فی نفسی، میرے مولا جو کچھ میرے من کے اندر ہے، جو زبان پر تھا جو کہا وہ بھی تو جانتا ہے، اور جو من کے اندر ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ پھر اللہ کے علم کی طرف، اسی کی عظمت کی طرف جواب دیا، تو اس جواب میں اسی کی عظمت کا ذکر کر دیا، جواب میں اسی مولا کے علم کا ذکر کر دیا، اپنی صفائی نہیں دی۔ ولا اعلم ما فی نفسک، مجھے نہیں معلوم کہ تیرے نفس میں کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، مگر میرے ارادے کو تو بہتر جانتا ہے۔ پھر عرض کیا انک انت علام الغیوب، اور تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے پوچھا کہ عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، کتنے جملے بولے، ان جملوں میں ایک جملے میں بھی اپنی صفائی نہیں دی۔ یہ ادب ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا، یہ سلیقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ اللہ غضبناک ہے، ایسا شرک کرنے والوں کو آج سزا دینے کے لیے اس کا عذاب تیار ہے، تو آگے ادب دیکھی، اللہ سے ہم کلام ہونے کا ادب۔ اب یہاں وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں جن سے لغزش ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، نادانی میں، جان بوجھ کر نہیں۔ تو یہ بھی عرض نہیں کیا کہ میرے مولا تو انہیں معاف کر دے۔ اب وہ مقام غضب ہے، غضب کی ایک کیفیت ہے، اس میں سفارش کرنا، معافی کا طلب کرنا، اسے بھی اپنی ہم کلامی کے اندر داخل کرنے کو سوء ادب سمجھا۔ عرض کیا ان تعذبہم فانہم عبادک، باری تعالیٰ اگر تو انہیں عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، کسی اور کے غلام تھوڑے، کسی اور کے بندے تھوڑے، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، اور تو مالک ہے، تو نے ان کو پیدا کیا، تو ہی ان کا مالک ہے، تو حساب لے سکتا ہے جیسے چاہے کرے۔ فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ ہے نبیوں کا شیوا، کس طرح اللہ کے ساتھ بات کرنا، اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ سے مانگنا، اس کا ادب کیسے سکھاتے ہیں۔ وہ تیرے بندے ہیں، یہ ہے اس مقام پر اللہ کا ادب، یعنی وہ کسی غیر کے بندے تو ہے نہیں، تیرے ہی ادب ہے، جیسے چاہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے، تو اب معاف فرمانے کا جہاں ذکر ہے، آپ پورے قرآن مجید کو پڑھیں، جہاں دعا آتی ہے معاف کرنے کی بالعموم، تو اس کے ساتھ اللہ کی جس صفت سے پکارا جاتا ہے یا جس صفت سے یاد کیا جاتا ہے وہ غفور الرحیم ہوتی ہے۔ معاف کرنے کے ساتھ تعلق بھی اس کی صفت غفور ہونے کا، رحیم ہونے کا ہے۔ اب یہ مقام چونکہ غضب کا ہے، اللہ کے ارادے سے واقف ہیں کہ وہ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، عذاب دینا چاہتے ہیں،
تو حائل نہیں ہو رہے اپنی شفاعت اور سفارش کو، اس وقت میں درمیان میں حائل نہیں ہو رہے۔ عرض کرتے ہیں کہ اگر تو انہیں معاف کر دے تو باری تعالیٰ تو قدرت والا ہے، تو مالک ہے، تو طاقتور ہے اور حکمت والا ہے، کون ہے جو تجھ سے پوچھ سکے؟ یہ نہیں کہا کہ تو معاف کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اس مقام پر یہ کہنا کہ تو معاف کرنے والا ہے ایک انداز کی ریکمنڈیشن بن جاتی ہے، سجیشن بن جاتی ہے، سفارش بن جاتی ہے، یا ان جملوں کا مزاج بن جاتا ہے کہ گویا دبے لفظوں میں سفارش کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، اس مقام پر سفارش کرنا بھی اس بارگاہ الوہیت کے ادب کے منافی سمجھا ہے۔ اور عرض کرتے ہیں اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو کہا تیرے بندے ہیں، تجھ سے کس نے پوچھنا ہے، اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے معاف کر دے۔ تو یہ نہیں کہا تو بخشنے والا معاف کرنے والا ہے، نہیں، عرض کیا تو باری تعالیٰ تو طاقتور ہے، قدرت والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے، کون ہے جو تیرے معاف کرنے کا تجھ سے پوچھ سکے؟ تو اس مقام پر رحمت اور مغفرت کی صفت سے یاد نہیں کیا، بلکہ عزت اور حکمت، اس کے غالب ہونے کا ذکر کیا۔ یعنی یہ اللہ سے ہم کلام ہونے میں ادب ہے جو انبیاء علیہ السلام نے سکھایا۔ پھر آدم علیہ السلام کا لے لیں، قرآن مجید میں ان کو سکھایا گیا اور انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی جب زمین پر اترے، ربنا ظلمنا انفسنا، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام نے زمین پہ اتر کے اللہ سے معافی طلب کرنے کی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے یہ دعا کی، یہ کلمات کا ہے۔ اس میں ایک جگہ یہ لفظ نہیں آیا، یعنی اللہ کے نبیوں کا جو شیوہ ادب ہے، مقام ادب ہے بارگاہ الوہیت کے تعلق میں، آپ اس کا اندازہ کریں کتنا اونچا، کتنا نازک، کتنا لطیف، کتنا عظیم۔ یہ نہیں عرض کیا باری تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، باری تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف کر دے، ایسا کلمہ نہیں کہا۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس اس گوشے کو بیان کیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، ہم بھول گئے، یہ حصہ بیان کیا۔ اور پھر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، مالک تو ہے، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ بس یہاں پر بات ختم کر دی، آگے عرض نہیں کیا کہ معاف کر دے، نہیں، اسی کے ارادے پر چھوڑ دیا، اسی کے منشا پہ چھوڑ دیا۔ باری تعالیٰ ہمارا حال تیرے سامنے ہے، ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم حقیقت حال سے واقف ہیں، سب تیرے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ مالک تو ہے، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، کہ تیرے رحم کے بغیر کچھ نہیں، تیرے کرم کے بغیر کچھ نہیں، تیری عنایت کے بغیر کچھ نہیں، تیرے فضل کے بغیر کچھ نہیں، مانگ نہیں رہے ڈائریکٹلی، عرض کرتے اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں رہیں گے ہمیشہ، ہم خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ یہ عرض نہیں کیا کہ باری تعالیٰ ہم تیرے حکم کا معنی نہیں سمجھ سکے، ہمیں مغالطہ لگ گیا، صفائی نہیں دی، شیطان نے قسمیں کھائی تھی اس پر اعتماد کر بیٹھے، ارادہ یہ نافرمانی کا نہیں تھا، ارادہ کچھ اور تھا کہ ہمیشہ تیری قربت میں جنت میں رہیں۔ کہنے کو 10 باتیں عرض کی جا سکتی ہیں مگر اپنی صفائی میں ایک جملہ نہیں کہا، ہر چیز تسلیم کر کے یک طرفہ، اور پھر عرض کیا کہ تیری رحمت کے بغیر تو ہمارا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ پھر سیدنا ایوب علیہ السلام کا دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام جب طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد صحت یاب ہوئے تو اللہ رب العزت کا کرم ہو گیا۔ اب جب وہ بیمار تھے اور بیماری شدت کی تھی، تکلیف شدت کی تھی، یہ ایام ہیں جو آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے شدت کی پریشانی ہے، خوف و ہراس ہے، تکلیف ہے، بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل ہے، جسمانی مشکل، صحت کی مشکل، گھریلو مشکلات، کاروبار کی، روزگار کی، معاش کی تنگیاں، بہت مشکلات ہیں۔
تو ایوب علیہ السلام کی دعا سے سیکھیں کہ اللہ سے کیسے ہم کلام ہونا ہے۔ تو جب تکلیف انتہا کی تھی تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ سے مانگا۔ اس مانگنے کا ادب کیا تھا، دعا کا ادب کیا تھا، وہ سنیے۔ عرض کیا مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے باری تعالیٰ اس تکلیف نے مجھے آج چھوا ہے، اس تکلیف نے مجھے آ کے چھوا ہے، مجھے گھیر لیا ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد یعنی جو کلام کی مناسبت ہے وہ تو یہ بنتی ہے نا کہ مجھے اس سے نجات عطا فرما، مجھے خلاصی عطا فرما دے، مجھے شفا یابی فرما دے۔ اگلے جملے مناسبت کلام میں یہ بنتے ہیں، مناسبت کلام میں ہیں مگر مناسبت ادب میں نہیں ہیں۔ تو عرض کیا اس پر تکلیف نے، بیماری نے مجھے آ کے چھوا ہے، گھیر لیا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تیرے جیسا رحم کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ بس دیکھو اس کے بعد آگے اپنا سوال ہی نہیں کیا کہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں مجھ پہ کرم کر دے، یعنی یہ نہیں کہا مجھے عافیت دے دے، مجھے شفا دے دے، نہیں، اس پر چھوڑ دیا۔ یہ مانگنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ خود اپنے لیے یہ کہہ کہ مولا مجھے معاف کر دے، بھئی یہ جائز نہیں، نہ 100 بار جائز ہے، 100 بار جائز ہے، بالکل جائز ہے، مانگیے، مگر میں اس مانگنے کا مرتبہ رفتہ رفتہ چاہتا ہوں کہ اونچا کرتے چلے جائیں۔ جیسے اللہ سے آپ کا تعلق جڑے گا، اس تعلق میں جتنا ادب بڑھتا چلا جائے گا، اتنا توکل، جیسے توکل بڑھتا چلا جائے گا اللہ پر، جتنا یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنا توکل بڑھتا چلا جائے گا، اور جب توکل کامل ہوگا تو پھر اللہ کے امر پہ اتنی رضا بڑھتی چلی جائے گی، تسلیم و رضا زیادہ آتی چلی جائے گی۔ یہ مرتبے ہیں، یہ مرتبہ ہے یقین کا، توکل کا، تسلیم کا، رضا کا، تفویض کا۔ تو یہ سارا ادب سکھاتا ہے مرحلہ در مرحلہ بندہ اللہ سے۔ تو ہر شخص اپنے حال کے مطابق سوال کرتا ہے، حال کے مطابق سوال کرتا ہے۔ تو جب یہ مقام آتا ہے تو اس وقت انہوں نے یہ صورت کر دی اللہ رب العزت کے حضور، اپنی ذات کو اور اپنے ذکر کو اس میں سے بالکل ہٹا دیتے۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ریفرنس دے دیتا ہوں۔ آج کی رات 15 شعبان ہے، نصف شعبان کی مقدس رات ہے، جسے ہم عرف عام میں شب برات کہتے ہیں۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یعنی مسند احمد بن حنبل میں اس کے اوپر پورے باب قائم ہے، حدیث ہے، اور جامع ترمذی میں کتاب الصوم کے اندر باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15 کی جو رات ہے، 15ویں شعبان کی رات، اس کے اوپر باب ہے کتب حدیث میں۔ سنن ابن ماجہ میں، سیاستہ کی کتابوں میں ہے، احمد بن حنبل میں ہے، امام بہقی نے روایت کی ہیں، اور کثیر ائمہ نے، ابن ابی شیبہ نے، سب ائمہ نے۔ میں جو دعا سمجھانا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ 15 شعبان کی رات تھی، انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نہیں ہیں۔ فرماتی ہیں میں نکل پڑی باہر، تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں جا پہنچی۔ جب جنت البقیع میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سجدہ ریز تھے، اللہ کے حضور ایک جگہ پر، ایک خالی جگہ دیکھ کر سجدہ ریز تھے، اور اس سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے۔ اب آقا علیہ السلام کے ادب کو دیکھیں، سجدے میں یہ دعا تھی، وہ دعا روایت کی ہے، اور یہ دعا امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کی۔ عرض کیا ساجدہ لکا خیالی و سوادی، یعنی یہ دعا بھی ہے، میں آقا علیہ السلام کی دعا بیان کر رہا ہوں، اس سے آپ کا حسن ادب بھی معلوم ہوگا کہ آپ کا اللہ سے مانگنے کا ادب کیا ہے، اور ہماری دعا بھی ہے۔ ان کلمات کو اللہ دعا بنا دے۔ آقا علیہ السلام عرض کر رہے تھے، سو ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں، ساجدہ لکا خیالی و سوادی، اے اللہ میرے خیال نے بھی تجھے سجدہ کیا، اور میرے باطن نے بھی تجھے سجدہ کیا، میرے دل نے بھی تجھے سجدہ کیا۔ اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔
آپ دیکھیے کیا سوال ہے اور کیا حسن طلب ہے اور کیا حسن ادب ہے. ہم بھی اللہ کے حضور اسی طرح آج رات بھی اور آئندہ بھی دعاؤں میں عرض کریں، اے اللہ ہم تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں. اور پھر عرض کیا وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، اے اللہ میں تیری بخشش کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. پھر عرض کیا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور اے اللہ میں تجھ ہی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی تیری مدد کے ذریعے تیری پکڑ سے پناہ مانگتا ہوں. آقا علیہ السلام عرض کر رہے تھے، سو ہم بھی عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا جس طرح تو نے اپنی ثنا کی ہے، اور جو تیری شان ہے، جو تیرے اسماء ہیں، تیری صفات ہیں. میں اضافہ کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کے تتبع میں آپ کی دعا کے کلمات کے ساتھ. اور پھر آپ عرض کرتے کہ میں وہی عرض کرتا ہوں جو میرے بھائی داؤد نے کہا تھا، اور وہ یہ کہ میں اپنا چہرہ اپنے مالک کے سامنے خاک آلودہ کرتا ہوں. اپنا چہرہ اپنے مالک کے سامنے خاک آلودہ کرتا ہوں. اور پھر عرض کیا میرے مولا مجھے وہ دل عطا کر جو ہر شر سے پاک ہو، کلیتاً ہر شر سے صاف ہو، اور وہ دل نہ کبھی بے وفا بنے نہ کبھی بدبخت یعنی تیری سعادت سے محروم ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ادب ہے اللہ سے مانگنے کا، اور ہم اسی ادب کے طریق سے اللہ تیرے حضور یہ التجا کرتے ہیں. یہ جو ایام پریشانی کے ہیں ہم تو اس قابل نہیں، اور ہمارے اعمال اس قابل نہیں، اور ہماری سیرتیں ہماری زندگیاں اس قابل نہیں میرے مولا کہ انہیں سامنے رکھ کر معافی کا سوال بھی کر سکیں. تجھ سے تیری مغفرت کا وسیلہ دے کر تیری مغفرت کے طالب میں، تیری بخشش کا وسیلہ دے کر تیری بخشش کے طالب میں، تجھے تیرے محبوب کا، تیرے محبوب کی امت کا وسیلہ دے کر جو حضور کو اپنی امت سے پیار ہے، تیری عنایت اور تیری رحم اور تیرے فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں. میرے مولا تجھ سے یوں سوال کرتے ہیں کہ تجھے تیرے اپنے گھر کا واسطہ، اپنے گھر کو دیکھ جس میں صدائیں بلند ہوتی تھیں، یا اللہ لبیک اللہم لبیک، کعبے کی فضائیں ان صداؤں کو ترس گئی ہوں گی جہاں تیرے بندے لبیک لبیک کہہ کے تیری طرف پکارتے ہوئے چلے آتے تھے. باری تعالیٰ کعبے کے صحن میں جہاں لاکھوں لوگ ہر روز سجدہ کرتے تھے، وہ جبینیں ترس گئی ہوں گی تیرے حضور سجدہ ریز ہوتی تھی. وہ لوگ جو تیرے گھر کا طواف کرتے ہوئے آواز بلند کرتے، تیرے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر تجھ سے معافی مانگتے، تیرا جود و کرم مانگتے، تیری عنایت مانگتے میرے مولا، اب اس دروازے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہے. تیرے کعبے کے غلاف کو لپٹ کے لوگ روتے تھے مولا، اب وہاں آنسو گرانے والا کوئی نہیں. تیری مساجد میں سجدہ ریز ہونے والے نہیں ہیں. لوگ گھبرا گئے، پریشان حال ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں مولا، ہم بے کس ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، ظالم ہیں، ہم نے ظلم کیا اور تو رحم فرمانے والا ہے. ہم نے کوتاہیاں کی اور تو معاف کر دینے والا ہے. ہم سے لغزشیں ہوئیں اور تو درگزر فرما دینے والا ہے. میرے مولا ہم اپنا حال تیرے کرم کے آگے پیش کرتے ہیں، تیری رحمت کے آگے پیش کرتے ہیں. تو سب کو نجات عطا فرما دے، سب پہ کرم کر دے، اس عذاب کو اٹھا لے. ہم اس آزمائش کے قابل نہیں، کمزور ہیں، اس ابتلا کے قابل نہیں، اس امتحان کے قابل نہیں مولا. تجھ سے تیرا کرم، تجھ سے تیری بخشش اور تجھ سے تیری عنایت مانگتے ہیں. تو اپنے رحمت کے صدقے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفاعت کے صدقے حضور کی پوری امت پہ کرم کر اور اپنی پورے بندوں پر کرم کر. تو رب العالمین ہے، پوری انسانیت پہ کرم کر دے. ہمارے گناہ معاف فرما دے، لغزشیں معاف فرما دے، اور دنیا اور آخرت کی خیرات عطا فرما دے سب کو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.